فذكر بالقرآن من يخاف اس کے بعد سورہ حشر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی سورۃ حدید سبح للہ سے شروع ہو رہی تھی، یہ بھی سبح للہ سے شروع ہو رہی ہے. پہلی آیت اس کی اور پہلی آیت سورہ صف کی بالکل سیم ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی تو ہے جس نے نکالا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے، ان کے گھروں میں سے پہلے ہی حملے میں. 3 قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور یہ میثاق مدینہ کا حصہ بنے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جس کے عام یہ سیکولر لوگ حوالہ دیتے رہتے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، اور ہم کیوں نہیں ان سے دوستی کر سکتے. ان پہلا قبیلہ بنو قینقاع، اس کے خلاف ایکشن ہو چکا تھا، اور اس کے بعد بنو نذیر، یہ زواد کے ساتھ لکھا جاتا ہے لیکن اس کا پروننسیشن ہے نذیر، نذیر نہیں. تو یہ قبیلہ جو تھا اس نے بھی ایک حرکت کی جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور ایک ہی حلے میں یہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئے. کہا جا رہا ہے کہ هو الذی اخرج الذین، اللہ ہی تو ہے جس نے نکالا کافروں کو اہل کتاب میں سے من دیارہم لاول الحشر، ان کے گھروں سے، یعنی پہلے ہی حلے میں. ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکل آئیں گے. وظنوا، اور وہ گمان کرتے تھے انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے غضب سے بچا لیں گے. فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، مگر ان پر اللہ ایسے رخ سے جدھر سے ان کا خیال بھی نہیں تھا آ گیا. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ تمہیں مدینہ تو بہرحال چھوڑنا ہوگا، تم جو اسلحے کے علاوہ تم جو بھی ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ. تو اب یہ گھروں کے چھتیر بھی اتار کے لے گئے اور گھروں کے دروازے بھی اتار کے لے گئے، یعنی اپنے بنائے ہوئے گھروں کو خود ہی یہ اجاڑ رہے تھے. اس کی طرف اشارہ ہے. یخربون بیوتہم، اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، ڈسمنٹل کر رہے تھے، ڈیمولش کر رہے تھے. بایدیہم، اپنے گھروں سے. وایدی المؤمنین، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے. فاعتبروا یا اولو الابصار، تو اے آنکھیں رکھنے والو عبرت پکڑو. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی، لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں سزا دیتا، یعنی مسلمانوں سے لڑائی ہوتی اور پھر یہیں پر ان کی چترول ہوتی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. وَمَن يَشَاقِّ اللَّهَ، اور جو اللہ کی مخالفت کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے. مدینہ ویسے بھی کھجوروں کا گھر ہے، تو نارملی جنگ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا ہے کہ درختوں کو نہ کاٹو، اور کچھ پابندیاں جو آپ کو مل جائیں گی کتابوں کے اندر کہ یہ کام جنگ کے اندر نہ کیا کرو. لیکن یہاں کیا تھا کہ اب مسلمانوں کے تیر جو ہے ان کے راستے میں وہ کھجور کے درخت رکاوٹ تھے، اور یہ ان کے لیے کیا تھا، ڈھال بنے ہوئے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سارے کھجور کے درخت کاٹ دو. اب اس کی طرف اشارہ ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، نہیں کاٹا تم نے کوئی کھجور کا درخت یا رہنے دیا اسے قائم علی اصولہا، اپنی جڑوں پر. فباذن اللہ، تو اللہ کی اجازت سے. ولی یخزی الفاسقین، اور اس لیے کہ نافرمانوں کو رسوا کیا جا سکے. وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، منہم، ان میں، ان کی طرف سے. فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اس لیے کہ تم نے نہ تو گھوڑے دوڑائے ان پر نہ اونٹ دوڑائے. ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس پر چاہا اپنے پیغمبر کو مسلط کر دیا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ 2 قسم کے مال ہیں. ایک ہے مال غنیمت، اگر لڑ کر کوئی شہر فتح کیا جائے یا کسی فوج پر قابو پایا جائے، اس سے جو مال ہوتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے.
اور اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، باقی سب جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور اگر بغیر جنگ کے کچھ ہاتھ لگے تو وہ مال فے کہلاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے تو کوئی جنگ کی نہیں، نہ گھوڑے دوڑائے، نہ اونٹ دوڑائے، نہ تلوار چلائی، نہ نیزہ چلایا، نہ تیر چلایا، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا شمار ہوتا ہے۔ وہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ تو یہاں جو مال تھا سارا وہ مال فے قرار پایا، جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے دلوایا اپنے پیغمبر کو بستی والوں سے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو وہ اللہ، اس کے رسول اور قرابت داروں، رسول کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ کئی لا یکون دولتن، اچھا یہ جو قرابت دار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی قربانی کی ہے کہ صدقات و خیرات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان بنو ہاشم کو بین کر دیا۔ کہ عام طور پر ہمارے ہاں مشہور ہے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یاد رکھیے گا بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان میں سید بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی قربانی تھی۔ لیکن اب یہاں پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، مراد وہی ہیں بنو ہاشم، ان کو پھر اس مال میں سے پھر حصہ جو ہے وہ دیا گیا۔ یہ ایک بیلنس تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کریٹ کیا۔ اس کے علاوہ یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، بس جو اللہ کا رسول تمہیں عطا کریں وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ، اور جس سے تمہیں منع کر دے فانتہوا، اس سے باز آ جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، نیز وہ مال ان مفلس مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنی جائیدادوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، وہی سچے مومن ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مقیم تھے دار الہجرت میں اور ایمان لا چکے تھے، من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، اور محبت کرتے تھے ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے تھے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور اپنے دل میں کوئی حاجت نہیں پاتے تھے، مما اوتوا، اس چیز کی جو انہیں دی جائے، ویؤثرون علی انفسہم، اور وہ ترجیح دیتے تھے اپنے اوپر دوسروں کو، یعنی مہاجرین کو۔ یہ جو انصار کی قربانی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تو اس نے اپنا سب کچھ تقسیم کر کے اس کے سامنے رکھ دیا کہ یہ آدھا میرا ہے، یہ آدھا تمہارا ہے، اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنایا۔ اور یہ مثالی مواخات ہے، مثالی بھائی چارہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مال میں سے ان کا بھی حصہ قرار دیا کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ ان کی اپنے اندر تنگی ہو، تنگ دستی ہو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے بھائی کو اون کیا اور اس کو فائنینشلی سپورٹ کیا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو دل کے لالچ سے بچا لیا جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور یہ ان کے لیے بھی ہے جو آئیں گے ان کے بعد، یقولون، کہیں گے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی غل، کھردراپن پیدا نہ کر ایمان والوں کے لیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف رحیم، بے شک تو رؤوف و رحیم ہے، شفقت اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا اے نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی، یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں، لئن اخرجتم، یعنی یہودیوں سے جا کر کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا نا تو لنخرجن معکم، تو
ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. اب اس میں اب میں زبان پر نہیں لا رہا، بٹوین دا لائنز آپ اس سچویشن میں جائیں تو بڑے تھرڈ کلاس الفاظ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے استعمال کیے. بڑے بنے پھر دن تسی کرو اپنا کام، تانوں کڈیا تو اس بھی تہاڈے نال نکل جاواں گے. یہ ٹپیکل ایک وہ کردار ہے منافقت کا، اس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. لا نخرجن معکم، ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے لازماً. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے. یہ کسی کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَإِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ہم لازمت تمہاری مدد کر کے رہیں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. لَئِنْ أُخْرِجُوا، اگر یہودی نکالے گئے، لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. وَلَئِن قُتِلُوا، ان سے جنگ کی گئی، لَا يَنْصُرُونَهُمْ، تو ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر مدد کی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، پھر کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ایک محاورہ ہے نا پنجابی کا، کسن نیڑے کہ خدا. اب ظاہر ہے کہ ان کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہے نا، تو کہا جا رہا ہے کہ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، اے مسلمانوں تم ان کے دلوں میں زیادہ روب والے ہو من اللہ، اللہ کے مقابلے میں. اللہ کو تو نہیں ڈردے، لیکن تاڑے کو چنگا ڈردے کہ تسی اون دی چنگی بڑی پھر گرگت بناؤ گے، ہاں چھترول چنگی کر دو گے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، یہ تم سے اکٹھے جنگ نہیں کریں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے چھپ چھپ کر. باسم بینہم شدید، ان کی مخالفت آپس میں بہت سخت ہے. تحسبہم جمیعا، تم ان کو یکجان سمجھتے ہو. وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ عقل سے عاری لوگ ہیں. کا مثل الذین من قبلہم قریبا، ان لوگوں کی طرح جو ان سے تھوڑی مدت پہلے چکھ چکے ہیں مزہ وبال امرہم، اپنی حرکتوں کا وبال. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. کا مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی طرح کہ جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ انکار کر دے، کفر کر. فلما کفر، اور جب وہ بیچارہ کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک، تو کہتا ہے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، سو ہوگا ان دونوں کا انجام یہ کہ دونوں جہنم میں جائیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، بس اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنا آپ بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، یہی نافرمان لوگ ہیں. ڈاکٹر نذیر نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال کے پاس میں جایا کرتا تھا تو ایک فلسفے کا طالب علم آیا اور اس نے حضرت علامہ سے کہا کہ جی آپ نے جو فلسفہ خودی ہے یہ کہاں سے لیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کل آنا. تو اگلے دن وہ آیا تو اس نے کہا کہ جی میں کل سوال آپ سے ایک پوچھا تھا. انہوں نے کہا جی یہ الماری کھولو. اس نے الماری کھولی. انہوں نے کہا وہ جو کتاب پڑھی ہے وہ قرآن مجید تھا. تو انہوں نے کہا اچھا اس میں 28واں پارہ نکالو. اس نے 28واں پارہ نکالا. سورہ حشر نکالو. سورہ حشر نکالا. اس کا آخری روح کو نکالو. انہوں نے کہا یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی اصل بنیاد کہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اپنا آپ بھلا دیا. ڈارون ہو، فرائیڈ ہو، مارکس ہو، سب کون ہیں؟ انسان کو نہیں پہچان سکے، اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے. کسی نے کہا کہ انسان نرا حیوان ہے. ڈارون نے کیا کیا؟ اس کا سارا جو اصل قصور ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جو جانوروں کی ایکٹیویٹیز کا انالیسس کیا ہے ڈارون نے وہ کلاسیکل ہے کہ حیوانات جو ہیں وہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس کرتے ہیں، اپنی ایگزسٹنس کی جنگ لڑتے ہیں.
اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا ہے. لیکن یہ جو نتیجہ اس نے نکالا کہ انسان نرا حیوان ہے، اس میں کوئی روح وغیرہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ نے سزا دی. اسی طرح فرائڈ اتنا بڑا فلسفی، اتنا بڑا ماہر نفسیات، لیکن کیا ہے، انسان کو کیا پہچانا اس نے کہ یہ صرف سیکس کا بندہ ہے. مارکس نے کیا پہچانا؟ یہ صرف بھوک کا بندہ ہے، پیٹ کا بندہ ہے. تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی نافرمان لوگ ہیں. لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، اور جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں، مراد پانے والے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر تو اے نبی آپ دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ وہ دبا جا رہا ہوتا اور پھٹا جا رہا ہوتا اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ ان پر غور و فکر کیا کریں. یعنی اس میں کیا غور و فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی تھی پہاڑ پر، تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے، ٹوٹ کے گر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے. قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کی مخلوق نہیں ہے. اور اگر ہم قرآن مجید کو بھی کسی پہاڑ کے اوپر ڈالتے تو پہاڑ اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکتا. روایات میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پہ سوار ہوتے تھے اور آپ پر وحی آتی تھی، آپ کے قلب پر براہ راست اترتی تھے نا، تو وہ سواری بیٹھ جاتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے چھوٹ جاتے تھے. اتنا بڑا کلام ہے یہ. تو ہم یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اب اللہ تعالیٰ کے نام پورے قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں، جا بجا آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا اتنا بڑا گلدستہ ایک جگہ پر کہیں اور نہیں ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ ہی تو ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، وہی الرحمن الرحیم ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ ہی تو ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ بادشاہ حقیقی، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبانی کرنے والا، بالا دست اور irresistible، جبار جبر سے بنا نا، irresistible، المتکبر، اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. سبحان اللہ عما یشرکون، جو شرک اس کی طرف کیا جاتا ہے، اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ سب سے پاک ہے. هو اللہ الخالق الباری المصور، وہ اللہ ہی پیدا کرنے والا. اور یہ جو مختلف ہمارے ہاں آفیسز ہیں یا پروفیشنز ہیں ایک ہی چیز سے متعلق، مثلا ایک کنسٹرکشن کا بزنس ہے، اس سے متعلق کتنے لوگ ہیں؟ آرکیٹیکٹ ہے، ڈرافٹس مین ہے، پھر اسٹرکچر انجینئر ہے، پھر بلڈر ہے، کانٹریکٹر ہے، پھر انٹیریئر ڈیکوریٹر ہے. اچھا، اب یہ مختلف الفاظ ہیں، اس کے مختلف تراجم جو ہیں پھر آپ مختلف تفاسیر میں دیکھیں گے کہ پیدا کرنے والا، ڈیزائن کرنے والا، تصویر بنانے والا، یہ وہی ہے نا. آرکیٹیکٹ جو ہے پہلے ایک آئیڈیا جو ہے وہ دیتا ہے، پھر اس کو ڈرافٹس مین جو ہے وہ شکل دیتا ہے، اور پھر اس کو ایک فزیکل سٹرکچر جو ہے وہ تصویر کون بناتا ہے؟ فزیکل ایگزسٹنس اس کی ایک بلڈر جو ہے وہ لے کے آتا ہے. تو هو اللہ الخالق الباری المصور، کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، باری ہے، مصور ہے. لہ الاسماء الحسنی، سب اچھے نام اسی کے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی تسبیح کرتا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست، آل مائٹی، حکمت والا ہے.